تو آپ اس کی جہاں بھی وہ کہتی ہے آپ اس کی مدد کے لیے جاتے. تو اب اس کو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ایک لونڈی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تو آپ جہاں وہ کہتی وہاں پر چلے جاتے. اب ان دونوں بانوں میں بہت زیادہ فرق ہے. اب جس طرح آپ نے تعریف فرمائی اس میں تو کوئی شبہ والی بات ہی نہیں ہے. بے شک آپ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میں آپ کی بات کی تائید کر رہی ہوں. 110 نہیں، میں 1000% آپ کی بات کی تائید کر رہی ہوں. لیکن جماعت احمدیہ کی جو بکس میں لکھا گیا، جو جماعت احمدیہ کی جو تعلیمات ہے وہ تو اس کے برعکس ہے نا. اپنا کاشی بھائی ان کے اوپر بھی تو بات کرنا ضروری ہے. ہم ڈیبیٹ کبھی کر لیں گے. ابھی نا 2 بج رہے ہیں، میں نے بھی ناشتہ بھی نہیں کیا. اوہو چلے پھر آپ ناشتہ کریں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کرنا. اور سورۃ تکویر کو میں نے سائنس کے ساتھ جو ہے کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے آسمان کو کیسے لپیٹا جائے گا اور سورج کو اور ستارے کس طرح بے نور ہوں گے، اس کی میں نے بڑی سائنس کے ساتھ اس کی تفسیر کی ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جس طرح آپ نے جی ایسی باتوں پر گفتگو کی جائے جو سیم ہے ہماری اور آپ کی. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں. وہ دوسرا تھوڑا سا تلخی پیدا ہو جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ کے ساتھ جب بات ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے اسی کے اوپر ہی بات کریں گے کہ پرندوں کی اڑان سے لے کر انسان کی تخلیق سے لے کر اللہ تعالیٰ نے جس فطرت کے اوپر ہر چیز کو پیدا کیا، سائنس اس کی تردید وہ اس کی تائید کر رہی ہے. اس کے اوپر سرچ کریے. سائنس کوئی ایجادات نہیں ہے، وہ تجربہ ہے. وہ ان کے تجربات جو لاکھوں کروڑوں ڈالرز خرچ کر کے اپنا وقت خرچ کر کے انہوں نے اس کی تحقیقات کے بعد کہا اور اس کی تائید کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے پرندوں کی اڑان کے بارے میں کہہ دیا کہ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسخر کرنا اور فضا میں جانا، جیسے بھی آپ جہاز کی اور اس کی بات کر رہے تھے، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. چلیں آپ نے مجھے روک دیا کہ میں جماعت احمدیہ پہ آپ کے ساتھ بات نہ کیا کروں، بلکہ جو ہمارے توحید کا موضوع ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی پہ بات. ہم ہیں علمی لوگ. مجھے خوشی، میں یہ نہیں کہتا کہ جماعت احمدیہ پہ بات نہ کریں، ضرور کریں گے ہم انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ شان بیان فرمائی جائے، کی جائے. اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ شان بیان کی جائے تاکہ اس کا ثواب بھی تو ملے نا. اور لیکن پھر تکلیف اس بات کی ہوتی ہے نا کاشی بھائی، جب آپ ہی یہ بات کہتی ہے کہ آخرین میں مرزا صاحب جو ہے وہ بعثت ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعریف بیان کرتے ہیں تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. جی اس کا آپ ترجمہ کیا کرتی ہیں؟ آخرین سے مراد کیا لیتی ہیں آپ بتائیں. جی آخرین سے جو مراد میں لیتی ہوں، یقینی طور پر آپ ماشاءاللہ گرامر کو بھی جانتے ہیں اور آپ قرآن کریم کا ترجمہ آپ نے خود پڑھا، تو اس میں وہ آخرین، آپ اس کو واو عاطفہ مانتے ہیں یا واو کوئی اور مانتے ہیں یہاں پر جو وہ آخرین کی ہے؟ میں آپ سے آپ کا خیال پوچھا، میں بعد میں بتا دوں گا. جی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر کہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے. اگر یہ عاطفہ نہ ہوتی تو آخرون ہوتا، جو اس کی اجفی یائی حالت ہے، یعنی جو وہ نسبی اور جری حالت ہے اس کی امیین کی طرح، تو وہ فی حرف جارہ کی وجہ سے ہے. جیسے کہ هو الذی بعث فی الامیین، حالانکہ امیون تھا لفظ، جی امیون تھا، امیون سے وہ امیون ہوا فی کی وجہ سے. بالکل درست ہے. اب آخرین جو ہے یہ آخرون تھا. اس کا مطلب ہوا کہ واو عطف ہوئی ہے هو الذی بعث فی الاخرین. ادروائز اگر یہ واو زائدہ ہوتی تو یہ آخرون ہوتا. اب عربی زبان میں جی میرے بھائی
ایک آخر ہوتا ہے، ایک آخر ہوتا ہے، جی ترجمہ کریں نا کیا ہوگا؟ آخر کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ، آخری، اینڈ، اور آخر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادر ون، زبر کے ساتھ ہے، دوسروں میں، ٹھیک ہے جی دوسروں میں. اچھا. اب بات دراصل یہ ہے، جی اس کو کیا اس کا پھر ترجمہ آپ پہلے ہوگا؟ ناشتہ کر لیں، اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم رہیں گے، اور توحید کے اوپر جیسے نہیں مجھے یہ بتا دیں کہ اس کا مفہوم آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی بیسک اس کا مفہوم یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ ذات پاک مبعوث فرمایا اس نے امیوں میں رسول، انہی میں سے. یہ جو منہم ہے یہاں سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ منہم کے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول امیوں میں مبعوث فرمایا. اور اس کی جو انہوں نے وہاں پر جو تعلیمات دی وہ کیا تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آخرین میں کس کو بھیجا جی جا رہا ہے؟ آخرین جو ہے وہ آخرین جو ہے یہ وہ عاطفہ ہے، وہ آخرین منہم، اور دوسرے ان میں سے، یعنی جو انہی میں سے دوسرے تھے جو امی نہیں تھے، جو عربی نہیں تھے، ان کے لیے بھی آپ ہی کو مبعوث فرمایا گیا. لما یلحقوا بہم، اور وہ لوگ جن کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جو صحابہ سے ملے نہیں تھے، ان کے لیے بھی، یعنی قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول. اب بات یہ ہے، یہی وہ بات ہے، آپ کی بات کو ہی میں تسلیم کر لیتا ہوں. اب اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جی کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ ہیں کون ہے؟ مطلب یہ ہے بخاری کتاب و تفسیر صورت یہی ہے اپنا جمعہ. جی صحابہ نے سوال پوچھا نا، اس کا آپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس سے آخرین سے مراد کون ہے. جی وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، جی جی جو حدیث آپ نے ابھی پیش کی ہے، ٹھہر جائے وہ میں نکال لوں. اس میں اگر آپ ورڈ دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اب اس میں صحابہ نے عرض کی کہ من ہم، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، اور آپ عربی کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں پر ہے من ہم، کون لوگ ہیں. ہاں جی یعنی کون لوگ ہیں جن کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ لوگ کون ہیں. کون ہے؟ اگر وہاں پر بعثت ثانی کا ذکر ہوتا یا کوئی کسی ایک شخص کی بات ہوتی تو وہاں پر ہے من ہم، یعنی جن کی ملاقات نہیں ہوئی یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں، یعنی ادر ون. کیونکہ پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ ایک امت میں آتے، اور جس میں امت میں آتے اسی کے لیے وہ ہوتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ دوسروں کے لیے بھی، ادر ون، میں مطلب ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں جو ہم سے نہیں ملے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلم یراجع، پس نہیں لٹایا ان کو، یعنی جواب نہیں دیا اس کا، حتی سأل ثلاثہ، یہاں تک کہ 3 دفعہ دہرایا گیا اس بات کو، 3 دفعہ سوال کیا گیا. بالکل بالکل. وفینا سلمان الفارسی، اور ہمارے درمیان سلمان فارسی تھے. وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یادہ اپنا ہاتھ علی سلمان علیہ السلام، ثم پھر کالا فرمایا لو کان الایمان، اگر ہوتا ایمان ان سریا کے پاس. اب لو جو ہے یہ شرطیہ آپ جانتے ہیں، اگر ہوتا ایمان سریا کے پاس تو کیا ہوتا، لنالہ رجال، پا لیتے اس کو بہت سارے آدمی، اور رجل من ہؤلاء، یا ایک آدمی ان لوگوں میں سے. اب اگر یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، سلمان فارسی اجمی تھے، باقی وہاں پر کوئی اور اجمی نہیں تھا. جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی
انہوں نے حق کو کس طرح تلاش کیا, کس طرح وہ ایک غلامی کی زندگی, ایک عیش و عشرت کی زندگی, اس کے بعد ایک مطلب چرچ میں وہ رہے, تبلیغ و تعلیم حاصل کرتے 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 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر ملے اور کچھ سوالات کیے, اور جس پر انہوں نے ان کو نبوت کو تسلیم کیا اور انہوں نے مان لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان ایمان سریا, کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ دوسرے لوگ جو ملے ہی نہیں ہیں, جو اجمی لوگ ہیں, ان تک کیسے جائے گا, کیسے پڑھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سریا ستارہ یعنی بہت دور بھی ایمان ہوتا, وہ یہ وہاں پر بھی پہنچ جاتے اس کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن نبی اور رسول کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ, کہ نبی اور رسول اللہ کا پیغام بشر تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. میری بات سن لیں آپ, جی یہاں پہ تھوڑا سا فہم میں اختلاف پیدا ہوگا میرا اور آپ کا. جی, آپ نے اس سے مراد, اب غور فرمائیں, اسی میں ہی اس کا حل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, اس کا ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جو پہلی 3 صدیاں ان کو خیر القرون قرار دیا, بہترین صدیاں قرار دیا. جی, جہاں پہ ایمان جو ہے وہ نہیں ہوگا, ایمان قائم رہے گا ان 3 صدیوں میں, یہ حدیث صحیح ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں لو کان الایمان عند سریا, اگر ایمان سریا پر بھی ہوگا تو سریا سے مراد کیا ہے؟ یہ بہت دور ہو. نہیں میں بتاتا ہوں. پلیڈز چند ستاروں کے ہیں جن کا جھرمٹ ہے, جس کو پلیڈز کہتے ہیں انگلش میں, جی, اس کو سریا ستارے ہیں. ایک ستارہ نہیں ہے سریا, ایک ستارہ نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں, ستاروں کا جھرمٹ ہے. وہ تو کہکشاں ہے, اوپر ہے کافی. کہکشاں میں سے ایک بہت چمکتا ہوا ستارہ جو ہے نا وہ سریا ہے. نہیں, یہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں. جس کا فاصلہ سب سے زیادہ ہے, جو سب سے زیادہ دور ہے. نہیں, پلیڈز کہتے ہیں انگلش میں, PLEIDE, ایسا آپ پڑھ کے دیکھیں. جی, یہ ہے پلیڈز جو ہے وہ دیٹ از بلانگ ٹو آور ملکی وے گیلیکسی, ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے سے ان کا تعلق ہے. اینی وے میں اس بحث میں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان فرما رہے ہیں اگر ایمان سریا پر بھی ہوگا تو ان میں سے لو کان الایمان عند سریا لنالہ رجل ورجال من ہؤلاء. اب ایمان کے خاتمے کا امکان بیان کیا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ دوسری احادیث میں بھی آتا ہے. جی, کہ اس میں ایک پیشگوئی بھی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت ایسا آئے گا جب ایمان لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا. جی بالکل. لا یبقى من الایمان الا, لا یبقى من القرآن الا رسمہ ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ. جی, ایمان ختم ہو جائے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب یہ حالت ہوگی, کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ خیر القرون کے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی 3 صدیوں ہیں ان میں تو ناممکن ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی, یہ ثابت ہوتا ہے کہ 300 سال کا بعد ایک عرصہ ایسا آئے گا, جیسا کہ علماء امت نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے. میں آپ کی خدمت میں وہ کتابیں بھی پیش کر دوں گا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کو قائم کرنے کے لیے جو ہے نا, اور اس کی قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ حالات ہو جائیں گے دین اسلام کے تو خلافت قائم کرے گا. اس کی تصدیق قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے. جی, سورۃ نور آیت نمبر 55 میں. جی بالکل. ہاں جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں اب ہمارا صرف اتنا اختلاف رہ گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے یا نہیں ہے. میرا اور اس کا جو فہم ہے اس پوائنٹ پہ آ کے ایک ہو گیا. نہیں, میرا جو فہم ہے اس سے, میرا فہم اس سے یہ ہے کہ جیسی سچویشن آپ نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے, تو میں اس کے اوپر بالکل کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. جی, خود قرآن مجید میں, لیکن قرآن کریم میں دین کی تجدید کی بات کی گئی ہے, کسی نبی کی بات نہیں کی, کیونکہ نبی تو اللہ کا پیغام لاتے ہیں, وہ کھویا ہوا دین تھوڑی لے کر آتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. دین تو جو انبیاء علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بشر تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. قرآن مجید واقعی اس طرح کے مولوی باتیں نہیں کرتے ختم نبوت کے. آپ نے بہت زبردست, اللہ آپ کو سلامت رکھے, نقطہ پیش کیا ہے. اسی کا جواب اسی جو آیت ابھی آپ نے بتایا 55 اسی میں موجود ہے. اسی کا جواب اسی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت کا وعدہ کر رہا, اور قرآن مجید میں خلیفہ کا لفظ نبیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, نمبر 1. اور احادیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی کو خلیفۃ اللہ کا نام دیا ہے, اور آنے والے امام مہدی کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے صحیح حدیث میں, اور آنے والے عیسیٰ ابن مریم کو نبی اللہ کا نام دیا جو امت محمدیہ کے اندر سے آنا ہے صحیح حدیث ہونے. تو یہ تو لمبی بحث ہو جائے گی. آپ اسی بحث کو ہم لوگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی جب آپ کے پاس ٹائم ہو. بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ بات کر کے, لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں زیادتی کر رہی ہوں, شاید بات بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ نے ابھی تک بریک فاسٹ نہیں کیا. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ بہت, میں اگر کینیڈا آیا تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات بھی ضرور ہوگی. موسٹ ویلکم, ضرور بالکل ضرور ملاقات کیجیے گا. مجھے بہت آپ نے میرے سے اخلاق سے بات کی ہے نا, تو کئی ختم نبوت کے مجاہدین اب آپ پر فتوے لگا دیں گے. یہ میں جی میرے پہ پہلی بہت لگی, پہلے ہی بڑے لگے ہوئے, وہ پہلے ہی بہت ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ لالا رخ نے آ کے نا ایک مرزائی قادیانی کاشف سے بات کی ہے اور اخلاق سے بات کی ہے, اور یہ اب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. نہیں وہ مجھے کہتے ہیں یہ ہے ہی قادیانی ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے کہ میں مسلمان ہوں. بس یہی بات ہے جی, وہ مجھے قادیانی ہی کہتے ہر بندہ ہی جھوٹا لگتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. مطلب ہے ہر وہ بندہ جو اخلاق سے بات کرے وہ قادیانی ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک یہی بات بڑے مزے کی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ایک یہاں پر باجی ساجدہ ہے, اور کیا ہے ہمارے پاس کینیڈا میں باجی ساجدہ ہیں, تو ان کے میاں نے ایک احمدی عورت سے شادی کی, اور وہ مطلب دوسری شادی ان کی, اور وہ امریکہ میں سیٹل ہیں, اس میں سے 2 بچے ہیں ان کے. اور وہ ساجدہ جو ہوتی ہے وہ ادھر ہوتی ہے پاکستان, یہ یعنی کینیڈا میں. اچھا ان کی کسی جگہ پر میری 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی, تو وہ اپنی بیٹی سندس کو کیا کہتی ہے, جب مطلب تھوڑی سی ویسے فری ہوئی نا, تو مجھے اس نے بتایا کہ میں تم سے ملی تو میں بڑی امپریس تھی. تو کہتی ہے کہ میں نے نا اس کو دیکھ کر کہا کہ امیر واہ بڑا خوبصورت بولتی ہے, اتنا مطلب ادب احترام. کہتی مینوں لگدا ہے قادیانی ہے جڑی ایڈی میٹھا بولتی ہے. میں آپ کو پہلے وارننگ دے رہا ہوں, قادیانی ہونی ہے جڑی ایڈا میٹھا بولتی ہے. اب جو آپ کے خلاف باتیں ہونی ہیں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں پلیز. جی میں تیار کے میرے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ بے فکر رہے, وہ ان کے اوپر آج سے نہیں کافی عرصے سے یہ جو نا لگے ہوئے پیچھے, یہ ماشاءاللہ پورا کر لیتی ہیں ان کا گھر. ہماری بہن ہے, گالی گلوچ ہمیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہمیں. گالی کو دینا اسلام کا کام ہے, مسلمانوں کا کام ہے. نعوذ باللہ, یہ گالیاں دیتے ہیں نا جب بہن ہماری کو, میں نے سنی ہیں گالیاں, مجھے شدید تکلیف ہوئی. یار عورت کو گالیاں دیتے ہیں, اپنی مائیں بہنیں نہیں ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ حق ہے, اور حق کو آنا وجال حقی وضاحق الباطل. تو باطل کو ملنا تو وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جو بھی حق کی بات کرے گا اس کو ثابت ہونا ہے. اس میں مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, لیکن اس کو آخر کار جو ہے باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے انشاءاللہ. میں ان کی براڈو پر ان کا موقف سننے جاتی تھی, اور کبھی کبھی کمنٹ بھی کرتی تھی, زیادہ تر سن کے آ جاتی تھی. لیکن اب میں وہاں پیر رکھتی ہوں نا, مجھے گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی. آپ بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں گالیاں کھانے میں. مجھے بھی گالیاں, اصل میں میرا خیال ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. تو بات ہے, یہی چیزیں اسلام کو بدنام کر رہی ہیں. کاش کہ ہم سارے مل کر سارے مسلمان مل کر ایتھیزم کا مقابلہ کریں, مشرک کا مقابلہ کریں. جو مشرک, جو ہمارے اندر بھی شرک جو مسلمان فرقوں میں پائے جاتے ہیں, ان کا مقابلہ کریں. لیکن انہوں نے پیر بنائے ہوئے ہیں, عجیب و غریب ڈرامے ہیں. اب دیکھیں نا
ہمارے مدرسوں میں دہشت گرد تیار ہو رہے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اسلام کو انہوں نے دہشت گردی سے ذریعے سے بدنام کر دیا ہے. میرے دوست کی مجھے کال آئی، مراکو ہوتا ہے مراکش میں، وہ کہتا ہے یار میں جب پاکستان کا نام لیتا ہوں مجھے نوکری نہیں دیتے، کہتے تم دہشت گرد ہے پاکستانی، تم دہشت گرد ہو. وہ بیچارے کو نوکری نہیں مل رہی. یہ حالات ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ میں تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، تو بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے اس ٹائم، کوئی 7 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی 8 سال کا. تو میں پاکستان گئی تو ہمارے جتنے بھی کک تھے نا ان سب نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی تھی اور سر پہ جو ہے نا انہوں نے وہ پگڑی باندھی ہوتی اور مطلب کچن میں ان کے کام ہوتے اور مطلب کوئی 5-6 تھے. اس میں لالا میر داد تھا، لالا امجد تھا، ایک شاہدہ نام کی خاتون تھی اور 2-3 اور تھے. اب وہ شیف جو تھے وہ کام کرتے. تو ایک دن میں باہر چلی گئی، بچے سوئے ہوئے تھے. تو میں جب واپس آئی تو کافی مطلب ٹائم ہو چکا تھا، 1:30-2 بج چکے تھے اور بچے جو ہے نا وہ بستروں میں نا دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتی ماما آپ کہاں؟ ٹیرسٹ ہے. دہشت گرد ہے، کچن میں داڑیاں رکھی ہوئی ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا نہیں بھائی وہ دہشت گرد کہتے دے آر دا ٹیررسٹ، وی ڈونٹ وانٹ. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں لالا بہن، بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ پرامن جماعت ہے. اب دیکھیں جمعے والے دن جو ہے عبادت کر رہے تھے، یار اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ دہشت گرد آیا، اس نے آ کے فائرنگ کر دی ربوہ چناب نگر میں اور 5 زخمی ہو گئے ہیں احمدی. تو یہ تو ظلم ہے نا اقلیتوں کے ساتھ جو بھی ہے. یہ دیکھیں اس میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری جماعت احمدیہ کی بھی ہے. جیسے کہ ایک حدیث کا ترجمہ غلط کیا گیا، ٹھیک ہے، اور میں نے آج آپ کے سامنے بھی وہ پیش کی. اور ایک ہمارے بھائی ہیں اپنا ٹاک ماسٹر صاحب، انہوں نے تو بالکل یہ بات کہی کہ اگر کسی جماعت احمدی کے بھائی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل غلط کی ہے. میں اس کو کنڈم کرتا ہوں. آپ نے بھی یہی کہا. دلیل کو آپ کی بان لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر اس سے ثابت ہوا کہ ہر جو شیعہ ہے، خواہ رافضی ہے، ناصبی ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیتے ہیں، وہ ان کو بھی قتل کر دینا چاہیے. نہیں چاہیے، بالکل یہ نہیں چاہیے. لیکن اس بات کو آپ میں یہ بات کہتی ہوں نا کہ کوئی ایسی بات مثال کے طور پر احمدیہ جو ہے آپ نے دیکھ، یہی میں بات ہے نا، یہ سخت دہشت گردی اسلام نہیں سکھاتا. بالکل نہیں سکھاتا. میں نے اپنی لائف پر یہی بات کی ہے کہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے تو آپ اس کے اداروں کو اطلاع کریں. آپ لوگوں کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کہیں یا آپ اس کے ذمہ دار ہیں یا آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. آپ العمر کے تحت ہے، آپ اپنی گورنمنٹ کو جو اس کا لا ہے اس کے مطابق بات کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ کا لا ہے ہی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کسی کے مذہب پر فیصلہ کرو. قرآن مجید میں اسلام کی جو مسلم کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، اگر اسی کو قرآن مجید سے پڑھ لیا جاتا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا. قرآن کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے یہ بدبخت مولوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اسی اللہ. بات پہ نا میرے بھی باجی پہ 2 سوال ہیں، 2-3. اچھا جی میرے نہ سوال کر دینے تسی کاشف بھائی نہ کرو، بہت لائق نے. مجھے اجازت ہے احمد بھائی، میں نا ناشتہ کرنا ہے ابھی، مجھے اجازت دے سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. آپ اگر ادھر بیٹھے ہیں تو اچھی بات ہے، ساتھ ساتھ ناشتہ کریں. آپ کیا خیال ہے؟ جی آپ موضوع یاد رکھیے گا اور پھر اسی کے اوپر بات کرنی ہے کاشف بھائی ہم نے. جی لالا بہن سے میری ابھی 2 گھنٹے بات ہوئی، کل رکھ لو پھر. تو چلتی رہے گی، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہماری بہن آتی رہتی ہیں، ان سے ہمارا پیار محبت ہے. بہن کی جگہ ہی جو اپنی بہن انشاءاللہ ان سے چلتی رہے گی باتیں. نہیں ہم لوگ اس پہ مناظرہ رکھتے ہیں اپنا ٹھیک ٹھاک سا کاشف بھائی. میری بہن میں باجی آپ نے لڑ پڑنا ہے. مناظروں کے سخت خلاف ہوں. میں ایکسچینج کا قائل ہوں، نظریات کا بھی. دیکھیں مناظرہ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے مناظرے کا کبھی اس میں لوگ جو ہے وہ زیادہ خشوع سے سنتے بھی ہیں اور اس میں ان کی جو اموشنلی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ویسے بات کریں نا تو یقین کریں کہ 10 لوگ بھی سننا پسند نہیں کر رہے ہوتے. یقین مان رہے
پاکستان میں جو کوئی تھوڑی سی ہو تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ جانتی ہیں کن کن باتوں پہ. ہمیں اس چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی. بات یہ ہے کہ ویو ایکسچینج ویو کا میں قائل ہوں, میں مناظروں کا قائل ہی نہیں ہوں نا. میں آج تک کسی سے کرتا ہوں. آپ آئی ہیں بالکل سچ بات کی آپ جی, کی بات ہونی کافی ہے. بالکل, پانچ کا بھی ہم کیونکہ کرتے رہیں گے, 10 حق گھنٹے کی کرتے بات ہونی چاہیے نہ کہ ادھر ادھر کی نا. تو یہ مولویوں کے کام ہے. ہاں جی, اسی وجہ سے فرقے بنے ہیں. انہیں مناظروں کے نتیجے میں اسلام کو بٹ گیا ہے. اسلام ایک ایک گلی میں 4 مسجدیں بنی ہوئی ہیں. شیعوں کی علیحدہ ہے, بریلویوں کی علیحدہ ہے, دیوبندیوں کی علیحدہ, اہل حدیث کی علیحدہ مسجد ہے. یہ مناظروں کے نتیجے ہیں سارے. جب بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو 3 موضوعات پر مناظرہ ہو رہا تھا. سوئی کی ناکے پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں, ہوا حلال ہے یا حرام ہے, مسواک کا سائز کیا ہونا چاہیے, یہ مناظرے. تو چھوڑیں ان باتوں کو. دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی, ہم انہیں جو باتوں میں پڑے ہوئے ہم صرف ویو ایکسچینج کریں گے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہو جزاک اللہ. لالا باجی میرا جی جی سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے مولوی ہیں, مولوی صاحبان, ان کے جو یعنی کہ علم کو چھوڑ کے نا یہ حکومتی طاقتوں کے اوپر, یہ ابھی آپ کو بھی ہم جانتے ہیں, آپ کو باجی کافی دیر سے جانتے ہیں, جی جو جی آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی سب کچھ ہمیں پتہ ہے. تو یہ جو حکومت کے زور پر یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور دوسرا کسی دوسروں کو دھمکیاں لگاتے ہیں اور پھر منہ کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ یہ ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آقا کا غلام ہے تو اس کا سر آقا کا غلام نہیں ہے, یعنی کہ ان کی کوئی گستاخی کرتا ہے نعوذ باللہ کہ اس کا سر قلم کر دو. تو یہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں, جو بات آپ کر رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کی تعظیم, اور میں لمبی بات نہیں کروں گی, مختصر سی ہی یہاں پر میں بات ختم کروں گی جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے کس حد تک جو ہے تعظیم کی ہے, کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کی طرف سے, اور امت کی کہ تعظیم امت کو کیسی کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی اس چیز کی قرآن جو ہے وہ گواہی دیتا ہے ان کی تعظیم کی, کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا, کیا ترجمہ ہے, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر, یعنی شاہد اور ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا, تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور رسول کی تعظیم اور تکریم کریں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا اور انبیاء علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کا حکم ہے, اور جو صحابہ کرام اور اسلاف اور تبع تابعین سے چلتا آیا, ہم بھی اس کے پابند ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ان کی آواز لا ترفعوا اصواتکم, کہ اپنی آواز بھی میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا, ورنہ تمہارے اعمال, تمہاری نیکیاں, تمہاری نماز, تمہارا روزہ, زکوٰۃ, حج, جو بھی تم نے نیک کام کیے ہوں گے وہ سارے ضائع چلے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہوا کیا. یہاں تک تو تعظیم کی بات ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ قتل کرنے کی یا غارت کرنے کی, یہ کام جو ہے یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ کام ہے اس ریاست کا, اسلامی ریاست کا, جہاں پر اسلام کا نفاذ ہے. اور ایک قاضی جو ہے, ایک جج جو ہے, ایک مطلب جو عدالت جو ہے, وہاں پر اس قانون کے تحت ہمارا کام صرف رپورٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایسی شاتمیت کا مرتکب ہوتا ہے,
اب جیسے شاطمیت کے نام کے اوپر غلط FIR کٹوائی جا رہی ہے، مظلوم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا جا رہا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرنا ہے تو اس کے اوپر شاطمیت کا فتویٰ لگا کر، تو یہ تو ظلم ہے۔ لیکن جو طریقہ کار ہے، جو مطلب انہوں نے واردات بنائی، اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر وہاں پر اسلامی ریاست میں ایسا قانون ہے تو پہلی تو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی اطلاع کرنی چاہیے۔ آپ کو کوئی حق نہیں کسی کو مارنے کا، کسی کی جان لینے کا، اور آپ نہ صرف قرآن کے خلاف چل رہے ہیں بلکہ آپ قانون کے بھی خلاف چل رہے ہیں۔ تو میں تو صرف یہی بات کروں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کرسچنوں کے خلاف یا مختلف اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا پیسے لیے ہوتے ہیں واپس نہیں کرنے تو توہین کا کیس کروا دیتے ہیں، اگر ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے توہین نہیں کی تو وہ توہین کا کیس کس پہ ہونا چاہیے؟ بالکل اس کی سخت سزا ہونی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے بہت سارے منسٹرز کو بلکہ نواز کو بھی لیٹر لکھے، اور جو کچھ یہاں پر بارڈز پر میرے ساتھ ہوا، یہاں پر جو لوگ کر رہے تھے اور شاطمیت کے نام پر کہ پرووک کر کر شاطمیت کروا رہے تھے، اور میں سمجھتی تھی کہ وہ جو پرووک کرنے والے ہیں وہ اصل میں مجرم ہیں، اور جو لوگ جھوٹے پرچے کروا کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے۔ بھائی سوال کچھ اور ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص کہے کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور اس نے نہیں کی، اور ثابت ہو جاتا کہ اس نے نہیں کی، اب وہ جو توہین کی سزا وہ کسے ملنی چاہیے؟ وہ جس نے الزام لگایا تھا اس کو۔ کبھی ملی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی کونے میں سچ کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ نہیں، توہین والے کا تو سچ ثابت ہو جاتا فوراً۔ جی، تو اگر کسی کا ایسا کیس ہے تو اس کو منظر عام پر لانا چاہیے، اور جس چیز کے جس بندے نے جھوٹی یہ گواہی دی، اور قرآن و حدیث سے اس کا کیا ہے کہ اس کو اس کا ڈبل سزا کا مرتکب ہونا چاہیے، کہ ایک تو اس نے اس کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا، ایک اس نے اس کے ساتھ تہمت لگائی، اور تیسرا جو ہے اس نے جو سزا لی یا جو اس نے بدنامی لی اس کی بھی، تو اس کو تو ڈبل سزا ملنی چاہیے ایسے شخص کو۔ لیکن اب یہ کام یہ ہے کہ جس کے ساتھ ایسا ہوا اب اس کو اس کے خلاف کیس کر رہا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں جو چرچ کو انہوں نے جلایا وہ کرسچن کی گئی، تو وہ معاملہ کچھ اور نکلا تھا کہ پیسوں کا لین دین تھا۔ جی، تو دوسرا میرا پوچھنے کا یہ کہ قرآن حدیث میں کہیں ہے کہ جو توہین کرے اسے مار دو، اسے قتل کرو؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ ہے جیسے میں نے LLB شریعہ کیا۔ اب شرعی قوانین، شرعی قانون میں اور آپ عام امپلیمنٹ کے اوپر دونوں میں فرق ہے۔ اب شرعی قانون جو ہے یہ قاضی کے تحت اس گورنمنٹ کی پارلیمنٹ کے تحت بنتی ہے جس کا عوام کو ماننا ہے شریعت کی، جیسے آپ سعودی عرب میں دیتے ہیں، اور مطلب وہاں پر ہاتھ کاٹنے کی، گردن کاٹنے کی، مطلب اس طرح کی سزائیں ہے۔ باجی قاضی کا بھی بتائیے گا، قاضی کدھر ہے وہ؟ جی، اب یہی تو میں نے کہا ہے کہ یہ اسلامی ریاست کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ میرا اور آپ کا سزا دینے کا کسی کو حکم نہیں ہے۔ شرعی قانون جو بناتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے دیکھ کے بناتے ہیں نا، کہ خود بیٹھ کے شریعت کا نام۔ دیکھیں شرعی قانون جو ہے یہ وہ لوگ بناتے ہیں جنہوں نے LLB شریعہ کیا ہے، جو شریعت کے قانون کو اور پھر اس کے نفاذ والوں کو میں بتاتے وہی ہیں کہ کہہ یہ رہا ہوں قانون کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہیں ہے کہ جو توہین کرے اس کو قتل کر دو؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ملتی ہے اسلامی جس میں ہمارے اسلاف کی مختلف رائے ہیں، اور اس کے اوپر جو ملک ہوگا جو اسلامی قانون نافذ کرے گا وہ اس کے مطابق اس کی سزا تجویز کرے گا۔ اسلامی اسلاف کا نہیں پوچھا، میں نے پوچھا کہ قرآن اور حدیث میں یہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا ہے قتل کر دو؟ قرآن کریم میں نہیں ہے، احادیث میں ہے کہ جو تعظیم نہیں کرتا اور ان کے لیے ہے۔ کہاں؟ کہ میرا خیال ہے فقتلوا والی جو حدیث مبارکہ ہے اس کی جھوٹی حدیث، یہ وہ والی حدیث ہے جس کو یہ بریلوی آج کل بڑا
उठा के चलते हैं। जी ابن قیم کی کتاب سے نکالی جس کے وہ خود بڑے مخالف ہیں، لیکن اس حدیث کا بڑا پرچار کر رہے ہیں۔ یہ اب حدیث دیکھیں بات کوئی یہ مثال ہے کوئی جی جی حدیث میں، قرآن میں تو بالکل نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ کہیں کو یہ کہے کہ کسی کو قتل کیا گیا ہو۔ اس کے اوپر مطلب کافی لمبی بحث ہے، آپ ٹائم کر لیں، اگر آج ہے تو آج بھی میں کر سکتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ اس میں اس کا ایک پورا باب ہے جس میں لوگوں کو سزا بھی ملی ہے اور اس کے احکامات بھی ہیں، لیکن وہ احکامات عام بندے کے لیے نہیں ہے کہ اٹھے اور جا کے آپ یہ کر دیں۔ اس کی باقاعدہ تحقیقات ہے، وہ قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کی بات کے مطابق، اس کی شرع کے مطابق کہ وہ کس طرح سے اس کی میں اپنے قرآن میں تو مان لیا کہ قرآن میں اس کی سزا نہیں ہے، میں حدیث سے آپ پوچھ رہا ہوں کہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہو، جو دنیا میں بھی عذاب ہے نا، بالکل آخرت میں بھی، دنیا میں اور آخرت دونوں میں، جی دونوں میں چلے جی، لیکن جہاں دردناک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وہ کام کر سکتے ہیں جس کا قرآن میں حکم نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دے۔ مجھے حدیث سے بتا دے کہ کہیں گستاخ کی سزا قتل ہو یا کیا ہو۔ ایک دن آپ کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے ذکر کیا تھا غالباً ابن خطل کا، جی تو عالم بھی آپ کو پتہ ہے کہ تقی زوری کا عالم ہے وہ، اس نے ابن خطل کا کیا تھا، تو کیا ابن خطل کا جرم گستاخی تھا؟ دیکھیں یہی میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ کوئی بھی جرم، مثال کے طور پہ چوری، اب چوری جو ہے تو چوری ہے، وہ سوئی کی چوری ہے یا کچھ بھی، لیکن ایک جج جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے ڈکیتی کی ہے، اسے کسی کے گھر سے چوری کیا ہے، اس کے بیگ میں رہ گیا ہے، وہ اس نوعیت کے اوپر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مان لی بات۔ اب یہ جو ابن خطل کا قتل تھا اس کی نوعیت کیا تھی؟ دیکھیں اس کی نوعیت کے مطابق اس کو سزا دی گئی نا۔ نہیں، کیا نوعیت اس کیا کی تھی؟ ہاں جی، وہی پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں میں یہی تو آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ جب اس کو سزا دی گئی تو جس نوعیت کی اس نے گناہ کیا تھا اس کو اس نوعیت کے اوپر جو ہے وہ مطلب سزا دی گئی ہے۔ محترمہ تو وہی تو پوچھ رہا ہوں، اس کا جرم کیا تھا؟ آپ بتائیں اس کا کیا جرم تھا؟ آپ نے ابن خطل کے بارے میں نہیں پڑھا ہوا؟ جی میں نے پڑھا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جو پڑھا وہ آپ اپنا بتا دیں نا، میں بعد میں اپنا بتا دوں گا، آپ بتا دیں کہ اس کی نوعیت کیا تھی، کیا جرم تھا اس کا؟ گستاخی جرم تھا اس کا کہ جس کی وجہ سے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لگتا ہو تو اسے نکال کے مار دو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس کو سزا ملی اس کے جرم کو اس طریقے پہ پرکھا گیا کہ یہ کس چیز کا مستحق ہے۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، اس کا میں جرم یہی کیا آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ یہ میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گی، یہ جس نے ان کو سزا دی ہے وہ قاضی نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا گناہ یہ کس حد تک اس کا مرتکب ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ نے ابن خطل کے بارے میں پڑھا ہو۔ جی آپ پڑھیں، آپ مجھے بتا دیں۔ آپ پہلے بتا دیں اگر کیا پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں مجھے یاد نہیں ہے، آپ بتائیں۔ اسی طرح کے نا ابن خطل جو تھا وہ مرتد ہو گیا تھا، ایک اس کا نام عبدالعزا تھا، بعد میں عبداللہ بن ابن خطل تھا۔ اسے پیسے کے لیے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھیجا، ایک مہاجر کے ساتھ کھانا بنانے کا اس نے کہا اور خود سو گیا تو وہ بھی سو گیا، اٹھا تو اس نے کہا کہ کھانا بنایا، کہتے ہیں نہیں، غصے میں اس نے ان کو مار دیا۔ اب اسے پتا تھا کہ قصاص ملنا ہے، قصاص ہوگا، تو وہ ڈر کے چلا گیا اور اس کی دو لونڈیاں، جیسے عربوں میں وہ تھا مخالفین کا کہ وہ وہی کرتے تھے، وہ کرتا تھا، یہاں تک کہ خانہ کا جب مکہ کی فتح ہوئی تو اس میں بھی وہ زرہ پہن کے نکلا ہوا تھا، اس کے اور بھی بڑے جرائم تھے۔ گستاخی اس کا جرائم نہیں تھا، اس کا فساد کرانا، اس طرح کے شعر لکھنے، لوگوں کو مارنا، پھر ایک مہاجر کا قتل کرنا، تو یہ اس کے جرموں میں شامل تھے۔ لوگوں کو بتایا یہی جاتا جی گستاخ رسول تھا کون؟ ابن خطل۔ تین ہی مثالیں ان کے پاس، کعب بن اشرف، ابو رافع، اور تینوں کے جا کے جرم پڑھ لے، ان کے جرم یہ نہیں تھے، ان کے اور بڑے سارے جرم تھے۔
جن کی وجہ سے فساد برپا کرنا وہ بڑا جرم تھا جس کی وجہ سے انہیں مارا گیا. یہ اسی لیے کہا کہ آپ کو حدیث میں بھی نہیں ملے گا. سب سے بڑے اب میں نے آپ سے ناصر بھائی یہی عرض کی تھی کہ جس وقت ایک قاضی سنتا ہے اس کی کریڈیبلٹی، اس کے کام، اس کی شر پسندی، اس کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے کہ اس نے کس حد تک کیا کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بات میں آپ سے عرض کر رہی تھی. مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ نہ تو قرآن میں ملتی ہے اور حدیث میں بھی نہیں ملتی. دیکھیں حدیث میں جو چیز ملتی ہے وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں فلانا شاتم ہے اور اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے مان لانے کا پتہ ہے پڑھا کبھی آپ نے؟ نہیں، میں نے نہیں پڑھا ان کے بارے میں. ذرا وہ پڑھیے گا. وہ بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رو کے جا کے روتے تھے کہ ان کے لیے دعا کریں. تو کیا ان کی غیرت، یہ جو آج کل ہے ان کی غیرت حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ؟ انہوں نے نہیں قتل کیا تھا، وہ تو دعا کے لیے جایا کرتے تھے. عبداللہ بن اس وقت عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا واقعہ تو قرآن میں درج ہے. دیکھیں جس وقت ہم بات کرتے ہیں نا گستاخ رسول کی، تو قرآن جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، جیسا بھی آپ نے